بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسمی مذہب اسے بدی کا مجسم قرار دیتا ہے۔ وہ ہستی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود قرار دے دی گئی، اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانا اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوق کو پیدا کیا، اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوق رہا کرتی تھی، اور انسانوں کے اصلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازل سے ابلیس کیسے بنا۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سیمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا، یہ دونوں بہت ہی قداور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کے شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تبلیز عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیز عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازل رکھا۔ ان جناتوں میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والد کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنوں نے فرشتوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازل کے والد یعنی چلیپا اور تبلیز نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازل کے والد بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جناتوں کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازل کی بہترین تربیت کی جائے
اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقبول فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازل سے تعلیم اور تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشروف رہا۔ عزازل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس وقت شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب عزازل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ عزازل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مشروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازل کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے۔ اس وقت تک عزازل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا؟ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازل شیطان مردود بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔